السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جناب لائف وتھ وینس. میں ہوں علی سرور. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تعلیم و تربیت، انفارمیشن ٹیکنالوجی. پاکستان کہاں کھڑا ہے، کہاں ہم سے غلطی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے. کیا تعلیم، تربیت اور آئی ٹی کے بغیر پاکستان دنیا کے صف اول کے ممالک میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جتنے بھی پاکستانی قوم کو مسائل درپیش ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں اپنے معزز مہمانوں کے ذریعے ان کا حل آپ تک پہنچایا جائے. ان کی آرا سے کس حد تک آپ متفق ہوتے ہیں وہ ہمیں آپ جب فیڈ بیک بھیجتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب. اس لیے آج بھی دو معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اسی ٹاپک پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائر ندیم شیخ صاحب، بہت شکریہ، سینئر تجزیہ کار ہیں، مختلف پروگراموں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں پاکستان کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب طاہر رضوی صاحب، یہ بھی انالسٹ ہیں اور آئی ٹی میں بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں اور بہت جانتے ہیں اس حوالے سے. اور ظاہر آئی ٹی کی بات ہم کرتے ہیں یا تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوا کرتا تھا، تربیت. اس سے میں آغاز کروں گا اور پوچھوں گا سب سے پہلے میں ندیم صاحب آپ سے کہ سر جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اب صرف تعلیم کی بات ہوتی ہے. ایک زمانے میں محاورتاً بھی کہا جاتا تھا کہ تعلیم اور تربیت اچھی ہونی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کے معاشرے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام تربیت بھی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر یہ بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تعلیم بغیر تربیت کے بالکل بیکار ہے. جس طرح کوئی بھی تھیوری بغیر اس کے پریکٹیکلٹی یا اس کے عمل کے بغیر وہ بیکار ہے. پاکستان میں تھوڑا سا بدلاؤ ضرور آ رہا ہے، لیکن ہمیں ایسی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا بڑا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تعلیم و تربیت کے معاملے میں. بلکہ ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا الٹریٹ طبقہ ہے، جو ہمارا وہ طبقہ جو اس وقت ایجوکیشن سے پیچھے رہ گیا ہے، اس وقت اگر تربیت کی کمی نظر آ رہی ہے تو اس طبقے میں نظر آ رہی ہے. آپ کے پڑھے لکھے طبقے میں اتنی زیادہ تربیت کی کمی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو ہمارے ہاں اللہ کا کرم ہے کہ خاندانی سسٹم ابھی تک انٹیکٹ ہے. یہ پرابلم آپ کو ان جگہوں پہ تو نظر آئے گی جہاں خاندانی سسٹم انٹیکٹ نہیں ہے. تو الحمدللہ بینگ اسلامک کنٹری ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ابھی تک خاندانی سسٹم اسی طرح سے انٹیکٹ ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بچے جو اسی میں پرورش پاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تربیت بھی سیکھتے ہیں. جو ان سے سینئر ہیں وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات بھی سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں، تو وہ انہیں چیزیں بھی سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس چیز پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی ہر تربیت جگہ بہت شامل ضروری کرنا ہے. چاہیے. طاہر رضوی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں کہ جو جس زمانے میں ہم نے تعلیم حاصل کی وہ اور آج کے دور میں کوئی ڈفرینٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی ڈفرینس ہے کہ جب پہلے تعلیم کے ساتھ واقعی تربیت پہ زور دیا جاتا تھا اور آج صرف تعلیم ہے تربیت نہیں ہے؟ میں یہاں اختلاف کروں گا، آج تعلیم بھی نہیں ہے اور تربیت بھی نہیں ہے. اچھا، دونوں چیزیں نہیں ہیں. دونوں چیزیں نہیں ہیں، بالکل. دیکھیں، تعلیم کا جو معیار اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، کیا وہ اسٹینڈرڈ آج تعلیم کا ہے؟ اس زمانے میں گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ پرائیویٹ والا اس کے آس پاس نہیں ہوتا تھا. گورنمنٹ اسکول بہت اچھا ہوتا تھا. اور اس زمانے کے کالجز، یعنی کہ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کے لیے ہائیسٹ پرسنٹیج جاتی تھی، ہائیسٹ پرسنٹیج. آج وہ گورنمنٹ کالج جو 80% اور 82% سے لیس دین جو ہے داخلہ نہیں ہوتا تھا، ان کالجوں میں آج کوئی ایسا وہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں رہ گیا، کام کرنے والے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جس اسٹرکچر کو آپ نقل پر قائم کریں گے، جس اسٹرکچر میں پوزیشننگ کے لیے بورڈ میں پوزیشنز بکتی ہوں یا دی جاتی ہوں کسی کو مخصوص لوگوں کو، تو وہاں پر تعلیم کا اسٹرکچر کیا کام کرے گا؟ تعلیم اور تربیت ہوتی تھی اس زمانے میں، آج نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے. اگر تعلیم اور تربیت دونوں ہوتی تو وہ ٹیچر جو آج نقل کر کے پاس ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ نوکری بھی کس طرح مل رہی ہے؟ نوکری بھی اس کو مل رہی ہے پیسے دے کے. آپ کے یہاں ٹیچر کی نوکری پچھلے 5-10 سالوں میں باقاعدہ سیل ہوئی ہے. اس کی ایک پرائز تھی، عربی ٹیچر کی یہ، سندھی ٹیچر کی یہ، اردو ٹیچر کی یہ. جہاں پر نوکریاں سیلز ہوں گی، جہاں پر ڈگریاں سیلز ہوں گی، جہاں پر یہ تعلیم کا معیار ہوگا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی ہو، اینڈ آن ہائی لیول. دس سینٹینس از اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر لے کے جا گئی نا تربیت کے حوالے سے. میں صاحب یہ تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آج کا بچہ اگر صرف انصار کر رہا ہے اس حوالے سے کہ جناب نقل ہو جائے گی، میں پاس ہو جاؤں گا، پیسے دوں گا، نوکری حاصل کر لوں گا، اٹس مین کہ تربیت نہیں ہے نا پھر ان کی ایسی جیسی بات کر رہے ہیں طاہر رضوی صاحب. سر کا پوائنٹ آف ویو بھی بالکل بجا ہے، لیکن میں نے اس میں ایک پوائنٹ کہا تھا کہ ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت کی اگر کمی کہیں آ رہی ہے تو وہ جاہل طبقے میں آ رہی ہے. اس طبقے میں آ رہی ہے جو تعلیم طبقہ کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں جاہل طبقہ اس کو کہہ رہا ہوں جو تعلیم و تربیت سے دور ہے. جاہل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس میں شعور نہ ہو اور جو تعلیم و تربیت سے بھی دور ہو. جیسے سر نے بات کی ہے، تو مطلب ڈگری یافتہ بھی ہو سکتا ہے.
دیکھیے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں تعلیم کی اور ساتھ ساتھ تربیت کی، تو ان دونوں سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں. آپ نے جیسے مثال دی کہ ڈگری تو خیر ڈگری ہوتی ہے، دیکھیں وہ طبقہ بھی بغیر الٹریٹ طبقہ ہے، ٹھیک ہے. میں ایجوکیٹڈ طبقہ اس کو کہتا ہوں جس نے کوئی اچھی ڈگری حاصل کی ہو، اور جس نے کوئی یہ چیز، جس طرح سر بتا رہے ہیں یہ جو چیٹنگ وغیرہ کا بھی سسٹم ہے یہ آپ کو اچھی جگہوں پہ نہیں ملے گا. یہ بھی آپ کو ان علاقوں میں زیادہ ملے گا، ان ایریاز میں زیادہ ملے گا جہاں یہ جاہل طبقے کی اس وقت آپ سمجھ لیں کہ گورننس ہے، حکمرانی ہے، ان آفیشیل حکمرانی ہے، آفیشیل حکمرانی ہے. تو یہ اس مخصوص طبقہ کر دیا آپ نے. طاہر صاحب یہ بات کر رہے ہیں میجر صاحب، مخصوص طبقے کی بات میں ہے، ایک پورے پاکستان چیز- میں تو پھر نہیں ہوا نا یہ بات. ایک چیز اور بتا دوں اس میں کہ دیکھیے سر نے جو بات کی، ہمارے زمانے کے اندر پرسنٹیج ہوتی تھی کسی پروفیشنل کالج کے لیے جانے کے لیے بہت ہوا تو 65 یا 70 کے قریب پرسنٹیج ہوتی. آج بچہ 85% بھی لاتا ہے تو وہ ایڈمیشن سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پرسنٹیجز کا لیول اور ایجوکیشن کا لیول یہاں تک پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں اچھا کہ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ ایجوکیشن لیول بڑا ہے، آپ یہ نہیں ایجوکیشن لیول بڑا ہے، ساتھ ساتھ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. نہیں تربیت بھی بڑی ہے. میں نے بتایا نا کہ وہ جو طبقہ ہلکے ہلکے بیسیکلی اس طبقے کے ساتھ آ رہا ہے. سر جو بات کر رہے ہیں اس طبقے کی بات کر رہے ہیں جو زیادہ آج سے 15-20 سال پہلے 25 سال پہلے میڈیا پہ بھی نظر آتا تھا اور اس شہر میں نظر آتا تھا. سب بیسیکلی اس طبقے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب شہر میں نہیں دیکھیں سر، صوبے کی بات کر رہے ہیں. پورا اندرون سندھ میں تو آج تک میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیمروں نے ریکارڈ کیا ہوا. میں نے ایک مثال دی آپ کو. لیکن جب اس طبقے کے اوپر جاہل لوگ حاوی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہالت آگے آ جاتی ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ طبقہ بھی انڈرمائن ہو جاتا ہے اور میجورٹی جو ہے آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ اس طرح کا طبقہ. لیکن ہلکے ہلکے وہ بھی مکس ہو رہا ہے اور بلینڈ ہو رہا ہے، اور ہلکے ہلکے ان میں بھی یہ شعور آ رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں سر، یہ گورنمنٹ جابس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ چیز بالکل اپوزٹ ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو بھی کوالیفائڈ ہے، جو میرٹ ہے، اسی کے اوپر بندہ آ سکتا ہے. گورنمنٹ میں ٹھیک ہے سیل ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ صرف گورنمنٹ لیول کے اوپر رہ گیا کیونکہ وہاں اس طرح کا طبقہ حاوی آ گیا ہے انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر. اور پرٹیکولرلی ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں تو سندھ کے اندر تو بہت زیادہ آ گیا. اچھا تربیت نہ ہونے کی ذمہ دار آپ کیسے سمجھتے ہیں طاہر عزیز صاحب؟ ماں باپ ہیں، اساتذہ کرام ہیں، فرد واحد کسی کو بتائیں گے آپ کہ یہ ماں باپ سے غلطیاں ہوئی ہیں یا اساتذہ نے تربیت نہیں کی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں کہ جاہل اس کو نہیں کہتے ہیں جس کے بعد تعلیم نہ ہو. جاہل ایک ذہنی پستگی کا نام ہے. بہت سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور وہ ذہنی پستگی کی وجہ سے جو تعلیم سے ان کو اچیومنٹ لینی ہو وہ نہیں لیتے، تو وہ بھی جاہل ہوتے ہیں. سو جاہل ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا کہ جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے وہ جاہل نہیں ہے تو جاہل ہے، یہ نہیں ہے. دس از رانگ. آپ کی ذہنی پستگی تعلیم کیا کرتی ہے؟ آپ کے ذہن کے معیار کو بڑھاتی ہے، آپ کو شعور دیتی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، مجھے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں. اگر ایک پڑھا لکھا آدمی جو کہ ایک لیول پہ چلا گیا اور وہ جا کے وہاں پر رشوت لے رہا ہے، وہ جا کے غلط کام کر رہا ہے، وہ غلط کام کر بھی رہا ہے اور کروا بھی رہا ہے، تو آپ اگر اس نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے، اس نے ڈاکٹر ہے، وہ ایم بی بی ایس ہے، وہ انجینئر ہے، وہ جاہل ہے، اس کو قطعی، کیونکہ اس نے وہ اچیومنٹ جو تعلیم سے اس کو ملنا تھا، شعور جس سے معاشروں کی تعمیر ہوتی ہے، جس سے قومیں بنتی ہیں، وہ تو اس کے پاس نہیں تھا نا. تو ایسا آدمی کون، ان کی تربیت میں کمی رہ گئی جن کے وہ یہ کام کرتے ہیں؟ جی بالکل تربیت جن کی اچھی ہوئی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کام کبھی نہیں کریں گے. دیکھیں اس میں پھر ایک فیکٹر آ جاتا ہے. جب ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب رشوت لی جاتی تھی نا تو فرض کریں رشوت بھی کسی کو لینا تو بہت ڈرتے ڈرتے کہتا تھا، یوں کر کے اشاروں میں، اور پھر آہستہ سے ویسے مطلب رشوت ہر دور میں رہی ہے، لیکن خاموشی سے دراز کھولتا تھا، ادھر ادھر دیکھتا تھا، اور اس کے بعد وہ ڈبے میں جاتی تھی رشوت. کسی کو ایک آدھ لینی بھی ہو، اچھا کوئی رشوت لیتا بھی تھا نا، اچھا وہ ارے دیکھا نہیں ہے، مطلب اس کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ گاڑی مینٹین کرنے والا بندہ نہیں ہے، یہ گاڑی مینٹین کر رہا ہے تو یہ کیسے کر رہا ہے، نہیں اس کیا تو یہ غلط کام کر رہا ہوگا. میرے بچے سر اٹھا کر نہیں جی سکیں گے، محلے میں علاقے میں میرا نام ظاہر ہے، سب لوگ کہیں گے رشوت خور ہے، تو یہ کانسیپٹ ختم کیوں ہو گیا؟ وہ دل سے برا سمجھا جاتا تھا. اب کیا ہوا، اب صرف پیسہ معیار بن گیا ہے. یعنی اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میری لوگ عزت کریں گے، میں اچھی گاڑی ہوں تو میری عزت کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھتے اس کا سورس آف انکم کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ایک آدمی جو ابھی اگر 10 سال پہلے اس کے پاس 1 کروڑ روپے تھے، میں بھی بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میری فیملی میں بزنس رہا، میں نے تو 70 سال میں نہیں دیکھا کہ میرے پاس ایک دم اربوں آ گئے ہوں. یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جناب 10 سال میں، 5 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں لوگ ارب پتی ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اخلاقی پستی،
تعلیم حاصل کر کے شعور حاصل نہ کرنا، یہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ پیچھے سے پیچھے، پھر کیا، پھر ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، اس برائی کا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اس کا نام ہو گیا، اس کی سب عزت کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ اگر میرے پاس پیسہ آئے گا تو میری بھی لوگ عزت کریں گے. سو وہ اسٹرکچر پورا ڈیمیج ہو گیا اینڈ نیڈ ٹو فلفل دس، کہ مطلب اس کو اسٹرانگ کیا جائے. اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا ماں باپ، اساتذہ یا معاشرہ، چاروں میں سے کردار میئر صاحب، اگر ہم کہتے ہیں کہ تربیت میں کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے جس طرح بات کر رہے ہیں رضوی صاحب بھی، کہ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ ان 2 نمبر کاموں میں یا ان ہتھ کنڈوں کو آزماتے ہیں، وہ لوگ وہی رشوت بھی لیتے ہیں، وہ غلط غیر قانونی کام بھی کرتے ہیں. تو جو تربیت میں کمی رہ گئی ہے، اس کا ذمہ دار اساتذہ ہیں، ماں باپ ہیں، یا پورا معاشرہ ہے؟ دیکھیے یہ تینوں کا مکس بلینڈ ہے، یہ تینوں ہی ذمہ دار ہیں. جہاں تربیت، جہاں اس طرح کے لوگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پرٹیکولر کیٹیگری جو اس طرح کی کرپشن میں انوالو ہے، جو صرف پیسے کو ہی خدا سمجھتی ہے، ٹھیک ہے ان کی جی. تعداد کم ہے، ہم یہ بات نہیں کر رہے. ہاں بالکل، ان کی پورا پاکستان تعداد ایسا ہے، الحمدللہ ہمارے ہزاروں معاشرے لوگ. میں، الحمدللہ میں نے جیسے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. میں جو کمپیریزن دے رہا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں اس زمانے کے آپ اسکولوں کی تعداد دیکھیں، آج گلی گلی میں اسکول کھلا ہوا ہے. جس طرح سے ہر دین میں کچھ اخلاقیات تعلیم جو ہے میجورٹی وہ اچھی ہوتی ہے، اس طرح ہر اسکول چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہاں کوئی غلط قسم کی تعلیم نہیں دی جا سکتی. وہاں ایک اکیڈمک ضرور پڑھائی جائے گی، وہاں ایک جنرل ایجوکیشن ضرور دی جائے گی بہتری کی، لیکن کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت ہمارے اوپر چھا گئے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان میں ڈیفینیٹلی تعلیم کی اور تربیت کی کمی ہے. اور اس کے لیے پورے معاشرے کو، میڈیا کو، پیرنٹس کو، ٹیچرز کو اور ہمارے پورے معاشرے کو جو ہے اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس میں جو سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں رول جو ہے اس وقت وہ ہوتا ہے خدا خوفی کا، یعنی دین کا بھی ایک رول ہوتا ہے. چاہے کہ آپ کسی بھی عقیدے کے ماننے والے ہوں، لیکن جب آپ اس عقیدے کو فالو کرتے ہیں تو اس میں اخلاقیات تقریباً سیم ہوتی ہیں، اس میں خدا خوفی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے جو بڑے دنیا کے اندر کرائمز ہیں ان سب کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہیں. تو یہ دین سے دوری بھی اس کا ایک سبب ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کم ہیں. اور یہ جو بات کر رہے تھے کہ شعور، ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک طرح کا 3-4 چیزوں کا ایک مکسچر ہے کہ اس میں شعور بھی شامل ہے. شعور خدا کی دین ہے، اور معاشرے سے بھی یہ ملتا ہے، ایکسپیرینس سے بھی ملتا ہے، رگڑے سے بھی ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ تعلیم تو ہے ہی، کیونکہ تعلیم ہی آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے کہ کیا اچھا ہے. کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے، آپ کتابیں پڑھتے ہیں. ہم چھوٹے تھے تو حکیم محمد سعید کا نونہال پڑھتے تھے، اس میں آتا تھا جی جاگو جگاؤ سب کو اچھی چیزیں. ہم نے وہاں سے اچھی چیزیں سیکھی. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، اس کے بعد بیٹھتے تھے، اچھے ساتھیوں کی مجلس میں ہوا کرتی، وہاں پہ ہم نے اچھی چیزیں سیکھی کہ جی ماں باپ کے ساتھ کیسے آپ نے برتاؤ کرنا ہے. اچھی کہانیاں ہم نے پڑھی، اچھے ڈرامے دیکھے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایکسپیرینس ہے جو شارٹ ڈیوریشن میں میموری میں آتے ہیں، اور انسان اس کے مطابق پھر ایکٹ کرتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ اتنا انحطاط کا شکار نہیں ہے، یہ کم لوگ ہیں بہت. اچھا سر، آپ متفق بالکل سر کہہ رہے ہیں کہ دین سے دوری تو ہے ہی نہیں. دنیا میں ماشاءاللہ بہترین نماز پڑھنے والے ہمارے ہیں، دنیا میں حج اور عمرہ کرنے والے ہمارے ہیں. رمضان میں آپ چلے جائیں الحمدللہ لوگ مطلب کتنی گرمی پڑے یہاں 55 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو، الحمدللہ ہمارے یہاں لوگ روزہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے جی، کتنی عقیدت ہے اسلام سے، کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہم دنیا کی وہ واحد مسلمان قوم ہے جو کہ بہت اسٹرانگ ہے عقیدے میں اسٹرانگ ہے، مسلمان ہونے کے عقیدے میں اسٹرانگ ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایتیں، ان کی جو سنت ہے، ان کی دیوی جو تعلیم کی راہ ہے، ہم اس سے بالکل ہٹکے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا مطلب نہیں پتا. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی میننگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے. دس از دی ریزن کہ معاشرہ جو ہے وہ، ورنہ اگر جیسے فرمایا میجر صاحب نے کہ بھئی گلی گلی میں اسکول کھل رہے ہیں، اگر گلی گلی میں اسکول کھل رہے ہیں، اگر اتنی زیادہ تعلیم پہ ورک ہو رہا ہے، پھر یہ برائی کیوں ہے؟ پھر ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ پھر ہم ایک پس قوم کی طرح اس شکنجے میں آگے پھنس کیوں گئے کہ ہر طرف کرپشن ہے؟ یعنی کہ عجیب سسٹم ہو گیا. میں جب ٹی وی کھولتا ہوں صبح تو لفظ چوری میں سنتا ہوں. پہلے میں ٹی وی کھولتا تھا تو پہلے ایک آواز آتی تھی ٹوں، پھر ایک سلوگن آتا تھا پی ٹی وی کا، پھر اس کے بعد آیت آتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآنی آیت کے بعد ٹی وی کا افتتاح ہوتا تھا. اب ٹی وی کھولو تو ووٹ چور، نوٹ چور، ووٹ چور، نوٹ چور، اس کے علاوہ مجھے سننے کو نہیں ملتا کچھ. آپ نے کیا تعلیم؟ حکومت بھی اس میں ذمہ دار ہے جی. اس پہ بات کریں گے، چھوٹا سا بریک لے لیں. کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ماں باپ یا اساتذہ، معاشرہ تو قصوروار ہے ہی. اس میں حکومت کا کیا کام ہونا چاہیے؟ کیا یہ ساری غلطی ان چاروں کی ہے، بالخصوص حکومت کی؟ کیونکہ بہت سارے کام تو حکومت سے کرنے کے جو شاید نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہے. میجر صاحب گو کہ نہیں مان رہے کہ معاشرہ انحطاط کا شکار نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں میں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.